يا محمد رسول الله. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله سبحانه تبارك وتعالى في مقام آخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: الدنيا مزرعة للآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس دنیا کو عارضی بنایا ہے. میں پچھلے ہفتے عرض کر چکا ہوں، یہ دنیا مستقر نہیں ہے، ٹھکانہ نہیں ہے، اور یہ مستقل بھی نہیں ہے، ہمیشہ نہیں ہے. اللہ کرے کہ میں اور آپ اس دھوکے سے نکل جائے. آج اس وقت میں سب کو ایک دھوکہ لگا ہوا ہے اور سب کی زندگی اسی دھوکے میں گزر رہی ہے. ہر ایک کا مقصد دنیا بنا ہوا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. یہ دنیا کی محبت ہے جو انسانوں کو دغا کرنے پر آمادہ کرتی ہے. دنیا کی محبت ہے جو انسان کو بے وفا بننے پر آمادہ کرتی ہے. دنیا کی محبت ہے جو پیسوں کی لالچ انسان کے دل کے اندر ڈالتی ہے. دنیا کی محبت ہے اس لیے انسان اپنے پیدا کرنے والے والدین اور ماں باپ کا نہیں ہوتا. دنیا کی محبت ہے اس لیے ایک خون ہونے کے باوجود سگا بھائی اور سگی بہن ایک دوسرے کے نہیں ہوتے. دنیا کی محبت ہے اس لیے کیا بڑا کیا چھوٹا اور کیا بوڑھا اور کیا جوان اور کیا مرد اور کیا عورتیں، اللہ پاک کی طرف سے دنیا کی محبت جب آتی ہے تو اللہ پاک کی طرف سے یہ احساسات دل کے اندر سے ختم ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے. آج جتنے بھی دنیا کے اندر فساد نظر آ رہے، میں اور آپ اگر غور کریں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے سوائے دنیا کی محبت کے کچھ نہیں ہے. کتنے واقعات رونما ہو رہے ہیں. ابھی پرسوں ایک واقعہ نیوز میں چلا ہے، غالباً بامبے کا یا دہلی کا ہے، بامبے کا ہے، کہ ماں باپ نے اپنے چھوٹے سے بچے کو آئی فون کے لیے بیچ دیا. کس کے لیے؟ آئی فون کے لیے. اچھا، اپنی اولاد کو کوئی تصور کر سکتا ہے کوئی بیچے گا؟ کسی کے دل دماغ میں ذہن دیکھو نا، سانپ ہے، سانپ زہر رکھنے والا ہے، ڈسنے والی اللہ کی مخلوق ہے، یہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے. لیکن اللہ پاک اس کے دل میں بھی اس کے اپنے بچوں کی محبت ڈالتا ہے. اس کے دل میں بھی اللہ پاک محبت ڈالتا ہے. جبکہ دنیا کے اندر ایک ایسی مخلوق یہ ہے سانپ کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے بچے انڈے سے باہر نکلتے ہیں
تو یہ اس کو بھوک لگتی ہے تو یہ اپنے ہی بچوں کو کھا جاتا ہے، یہ اپنے ہی بچوں کو کیا کرتا ہے؟ کھا جاتا ہے۔ اللہ اس وقت میں اس کے دل سے وہ بچوں کی محبت کو کھینچتا ہے باہر۔ کس کی محبت کو؟ بچے کی محبت کو باہر کھینچتا ہے۔ تو اس کو بھوک لگنے پر یہ اپنی ہی اولاد کو کیا کر جاتا ہے؟ کھا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اگر یہ نظام نہ ہو اور سانپ اپنے بچوں کو نہ کھائے تو ہم کو زمین پر چلنے کے لیے اور پیر رکھنے کے لیے جگہ نہ رہے، سارے زمین کے اوپر سانپ ہی سانپ، سارے زمین کے اوپر۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ ماں باپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ محبت ہم ڈالتے ہیں، ہماری ہے۔ والدین جو اولاد سے محبت کرتے ہیں یہ ان کا اپنا ذاتی، اپنا اس کے اندر کوئی کمال ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ والدین کے دلوں میں محبت ڈالنے والے اللہ ہے، محبت ڈالنے والے اللہ ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہو، میں نے کہا نا، جب دنیا کی محبت آتی ہے تو اللہ کی طرف سے یہ عذاب آتا ہے کہ اللہ پاک دلوں سے احساسات کو چھین لیتے۔ کیا کر لیتے ہیں؟ احساسات چھین لیتے۔ کبھی تو یہ عذاب کی شکل ہوتی ہے اور کبھی تو اللہ کی طرف سے رحمت کی شکل ہوتی ہے۔ لیکن مجھے بتانا یہ ہے کہ والدین اور پیرنٹس اور ماں باپ جو اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اس کے اندر ان کی ذات کا کوئی کمال نہیں۔ کمال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ ڈالتے ہیں محبت، اللہ کھینچنے پر آ جائے محبت کو تو وہی ماں جس نے 9 مہینے 10 دن اپنے پیٹ کے اندر اپنی ہونے والی اولاد کو پالا، سنبھالا، اس کا بوجھ اٹھایا، اس کے درد سہے، اس کی تکلیفیں اٹھائی ہے، وہی ماں اس کا بچہ پیدا ہوا تو وہ اپنے بچے کو لے جا کر کوڑا کرکٹ کے اندر آ کر پھینک دیتی ہے۔ نہیں سنے ہم نے واقعات ایسے کتنے کہ کچرے کی جگہ پر بچہ مل گیا؟ کس کی جگہ پر؟ کچرے کی جگہ پر۔ کیا وجہ بھائی؟ کہ اللہ نے اس ماں کے دل سے دنیا کی محبت اور لالچ کی وجہ سے اس کی ممتا کو باہر کھینچا۔ اب وہ جب ممتا باہر نکل گئی تو اس کے لیے بچہ کیا ہو گیا؟ وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ کسی مطلب کا نہیں۔ اور جب اللہ محبت ڈالنے پر آتے ہیں تو ہم نے یہ بھی واقعات سنے ہیں کہ بچے کو پھینکا گیا ہے کسی گٹر کے اندر اور کسی گڑھے کے اندر اور کسی کچرے کے اندر، اور واقعات دیکھنے میں یہ بھی آئے ہیں کہ چھوٹا سا کتا ہے وہ اس معصوم بچے کی کیا کر رہا ہے؟ حفاظت کر رہا ہے۔ وہ کتے کے بچوں کے ساتھ میں، پلوں کے ساتھ میں وہ معصوم انسان کا بچہ بھی کیا کر رہا ہے؟ کھیل رہا ہے۔ ایسا بھی دیکھنے میں آیا۔ جب محبتیں کھینچتے ہیں تو والدین اپنے بچوں کو پھینک دیتے ہیں، اور جب محبتیں ڈالتے ہیں تو واقعات یہ بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ کتنے سانپ ہیں جو بچوں کے ساتھ میں کھیل رہے۔ کس کے ساتھ میں کھیل رہے؟ بچوں کے ساتھ میں کھیل رہے۔ جبکہ بڑا انسان ہے، ہٹا کٹا ہے، سمجھدار ہے، وہ اس کے قریب نہیں جاتا، لیکن بچہ ہے کہ سانپ کے ساتھ میں کھیل رہا ہے، سانپ ہے کہ بچے کے ساتھ میں کھیل رہا ہے۔ محبتیں کھینچتے ہیں تو وہی ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو زندگی بھر پالا، وہی ماں باپ اپنے بچوں کا قتل کرنے پر پیچھے نہیں ہٹتے اور ان کی جان لینے سے گریز نہیں کرتے، لیکن جب محبتیں ڈالتے ہیں تو ایک ساتھ میں بلیاں ہیں، مرغیاں ہیں، کتے ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ایک ساتھ میں کھیل رہے، ایک ساتھ میں کھیل رہے۔ قرآن کریم میں اس کی مثال ہے۔ میں نے اس کو اتنا اس لیے 2-3 منٹ اس لیے لیے کہ قرآن کریم میں اس کی مثال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، مشہور واقعہ، آپ کو پتا ہوگا۔ فرعون سے کسی نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو ختم کرے گا، جو تیری بادشاہت کو ختم کرے گا۔ فرعون سے کسی نے کہا
بادشاہت ختم ہوں گی. فرعون تو فرعون تھا. فرعون تو فرعون تھا. اس نے اعلان کرایا کہ جتنے بچے پیدا ہوں گے سب کو ذبح کیا جائے گا. سب کو ذبح. لڑکیوں کو چھوڑ دیا گیا اور لڑکوں کو ذبح کیا گیا. اور وہ بڑا عجیب منظر تھا اس وقت کا. بڑا عجیب منظر تھا کہ کسی پر رحم نہیں کھاتا فرعون. کسی پر رحم نہیں کھاتا. لیکن اللہ کا نظام ہے جس کے ذریعے سے ختم کرنا ہو اللہ پاک اس کی حفاظت کرتے ہیں. لمبا چوڑا واقعہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. واقعہ یوں ہوا کہ فرعون کے ہاتھ وہ بچہ نہیں لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ ان کو گھر میں بھی نہیں رکھ سکتی. فرعون کی پولیس اور اس کے جاسوس مستقل گشت لگا رہے اور گلی محلوں کے اندر گاؤں علاقوں کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوتا اس کی فوراً اپنا مخبری کر دی جاتی اور اس بچے کو اس ماں کے سامنے اس کے باپ کے سامنے ذبح کر دیا جاتا. ذبح کر دیا جاتا. تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ اس بچے کو ایک صندوق کے اندر ڈال دو اور اس کو دریا کے حوالے کر دو. کس کے حوالے کرو؟ قرآن کریم میں مستقل یہ واقعہ نقل کیا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو صندوق میں ڈالا. دیکھو نا کیا دل پر گزر رہی ہوگی. اور صندوق لگایا اور اس کو دریا کے موجوں کے حوالے کر دیا. اللہ کی قدرت اور اللہ کی شان یہ کہ اللہ نے فرعون کو اولاد نہیں دی تھی. اولاد نہیں دی تھی. دونوں دریا کے کنارے پر محل کے اوپر مسیری میں بیٹھے ہوئے تھے. دیکھا کہ دور سے کوئی صندوق آ رہا ہے. دور سے کوئی صندوق آ رہا ہے. فرعون نے اپنے درباریوں میں سے کسی کو بھیجا کہ وہ صندوق لایا جائے. صندوق کھولا گیا تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ. اور وہ بچہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. فرعون کے دل کے اندر کھٹکا ہوا کہ کہیں یہ وہ بچہ نہ ہو جو میری سلطنت کو ختم کر دے. اس نے کہا اس کو ذبح کر دو. فرعون کی بیوی کہنے لگی دیکھو نا تم خامخواہ میں کاہنوں کی بات میں آ گئے, جادوگروں کی بات میں آ گئے اور پتہ نہیں کن کی باتوں میں تم آ گئے. تم بچوں کو ذبح کر رہے ہو. اتنے بچوں کو ذبح کر چکے ہو. اب ہمیں اولاد نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ ہمیں تحفہ ملا ہو, گفٹ ملا ہو. اسے ایسا کرتے ہیں کہ ہم اسے پالتے ہیں, اسے رکھتے ہیں. مطلب بیوی کے آگے بھی کوئی گیا؟ ہوم منسٹر کے آگے کوئی گیا ہے؟ کوئی بھی نہیں گیا. فرعون نے اس کی بات کو قبول کر لیا. دیکھو جو سلطنت کو تباہ کرنے والا ہے اللہ پاک اس کی حفاظت دشمن کے گھر کے اندر کر رہا ہے. لیکن وہ بچہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہے کہ کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس علاقے کی بڑی بڑی عورتیں آئی, خاندانی عورتیں آئی, بچے کو بہلانے والی, بچے کا دل لگانے والی, بچے کو خاموش کرنے والی. لیکن موسیٰ ہے کہ خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہے. وہ رو رہے, مستقل رو رہے. تو فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی جو کام کیا کرتی تھی, خادمہ تھی وہاں پر. وہ کہنے لگی کیا میں ایک ایسی عورت کا پتہ بتاؤں, مجھے یقین ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ بچہ اس کا ضرور دودھ پیے گا, اس کا ضرور دودھ پیے گا. تو جیسے اس نے کہا تو کسی خاتون کی تو تلاش ہی تھی کہ بچہ دودھ پیے اور بچہ خاموش ہو جائے اور آرام کرے, سو جائے, اس کا رونا بند ہو جائے. تو اس عورت کو بلایا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن گئی اور اپنے والدہ کو لے کر آئی.
موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو. تو ظاہر سی بات ہے کہ ماں ہے کتنا اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتی ہے کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کیا اور وہی بچہ اللہ پاک اس کی گود میں ڈال رہا ہے, وہی بچہ. اور ڈال بھی کس لیے رہا ہے کہ وہ بچہ اپنی ماں کے چھاتی سے لگ کر ماں کا دودھ پیے. تو ماں کنٹرول کر سکتی ہے اپنی جذبات پر؟ کتنی ہی سخت دل ماں ہو, کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ اور فرعون دور بیٹھ کر آنے والی ہر عورت کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کس کا بچہ ہے, کہ اس کے چہرے سے لگے, اس کے ہاؤ بھاؤ سے لگے, اس کی ممتا اور محبت سے لگے کہ یہ ماں ہے. یہ کیا ہے؟ ماں ہے. پتہ چل جاتا ہے نا. کسی نے اعلان کیا کسی کے یہاں پر چوری ہو گئی, چور کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے, چور کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کون چور ہے, کس نے چوری کی ہے. کوئی اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کر رہا ہے. تو سارے گاؤں علاقے کے لوگوں کو ایک میدان کے اندر جمع کیا گیا اور پوچھا گیا کون چور ہے, جلدی بتاؤ. کوئی بتانے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. تو سامنے والے نے ایک اعلان کیا, ہوشیار تھا, سمجھدار تھا. وہ کہنے لگا مجھے چور کا پتہ چل چکا ہے, جس نے بھی چوری کی ہے اس کے پیشانی کے اوپر کالک لگی ہوئی ہے. کالک کیا لگی ہوئی ہے؟ کالک لگی ہوئی ہے. تو جو چور تھا وہ اپنی پیشانی صاف کرنے لگا. کیا کرنے لگا؟ پیشانی صاف کرنے لگا. تو لوگوں نے اس کی گردن پکڑ کر اس کو باہر کیا کہ باہر آ جاؤ بھائی, آپ ہی چور ہو. ہاؤ بھاؤ سے پتہ چل جاتا ہے. کس سے پتہ چلتا ہے؟ چہرے کے اتار چڑھاؤ سے. فرعون چیک کر رہا تھا کہ کون اس کی ماں ہے. قرآن کریم نے کہا لولا اربطنا علی قلبها, جیسے ہی اپنے بچے کے قریب گئی اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کے دل سے بچے کی محبت کو اور ماں کی ممتا کو کھینچا. کس کو کھینچا؟ لولا اربطنا علی قلبها, ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل سے کس کو کھینچا؟ بچے کی محبت کو اور ماں کی ممتا کو کھینچا. تو ایک دم یہ اجنبی ہو گئی کہ گویا کہ اس کو پہچانتی ہی نہیں, گویا کہ اس کو پہچانتی ہی نہیں. فرعون بھی اندازہ نہیں لگا سکا کہ یہ والدہ ہے اور یہ اس کا بچہ ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ محبتیں ڈالنے والے اللہ ہے اور محبتوں کو کھینچنے والے بھی اللہ ہے. اللہ ہے. کبھی تو عذاب کی شکلیں ہوتی ہیں, کبھی تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کی شکلیں ہوتی ہیں. رحمتوں کی شکلیں ہوتی ہیں, رحمتوں کی شکلیں ہوتی ہیں. اس لیے محترم بھائیوں, میں نے شروع میں عرض کیا دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے, جڑ. کتنے فسادات ہو رہے دنیا کے اندر, کتنے فسادات ہو رہے. کہیں تو بمباری ہو رہی, کہیں گولیوں سے بھونا جا رہا ہے, کہیں پر ناشے بچھائی جا رہی ہے, کہیں پر ظلم ستم کی انتہا کر دی جا رہی ہے, اور کہیں پر کیا اور کہیں پر کیا. ان واقعات کے پیچھے اگر کوئی چیز کام کر رہی ہے تو وہ ہے دنیا کی محبت. کس کی محبت؟ دنیا کی محبت. 1400 سال پہلے اللہ کے نبی ارشاد فرما کر گئے الدنیا رأس کل خطیئہ, حب الدنیا رأس کل خطیئہ. دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ. کسی کو دیکھو, کسی کو بھی دیکھو. کل میرے پاس ایک صاحب آئے, کہنے لگے مفتی صاحب میرے بھائی مجھ کو گھر میں ہی آنے نہیں دے رہے, میں 5-7 سال سے الگ تھلگ ہوں, وہ مجھے گھر میں ہی نہیں آنے دے رہے. میرا گھر ہے, میرے باپ کا گھر ہے, لیکن نہیں آنے دیتے. کیا وجہ بھائی؟ وجہ کیا؟ دنیا کی محبت. شوہر نے بیوی کو چھوڑا, بیوی نے شوہر کو چھوڑ دیا. کس کی محبت؟ دنیا کی محبت. کل میں ایک بھیڑ میں تھا تو ایک صاحب کہنے لگے کہ میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی, میرے نام پر اپنے میرے اپنے پیسوں سے خریدے ہوئے میرے اپنے 2 پلاٹ ہیں, وہ بھی اپنے نام پر کر کے لے کے چلی گئی, بچوں کو لے کر چلی گئی. میں کہیں ملازمت کرتا ہوں, وہ چاہتی ہے کہ میری وہ ملازمت بھی چھوٹ جائے. کس کی محبت؟ دنیا کی محبت. اچھی بھلی بیوی ہے, 2-4 بچے ہیں, میاں کہیں پر اپنا جاب کر رہے ہیں, بیوی بھی کہیں پر جاب کر رہی ہے,
اننون نمبر سے کوئی میسج آیا, بیوی نے اگنور کیا, 2-3 مرتبہ اگنور کیا, 3-4 مرتبہ اگنور کیا, پھر بعد میں اپنا تعلقات قائم ہوئے, کانٹیکٹ ہوا. وہ سامنے والا کہنے لگا کہ جب تک تو اپنے شوہر کو نہیں چھوڑتی ہے, اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتی ہے, میں تجھے اپناؤں گا نہیں. بیوی کہنے لگی جب تک تو اپنے بیوی کو نہیں چھوڑتا ہے, میں تیرے ساتھ میں اپنے نہیں رہوں گی. بیوی نے شوہر کو چھوڑا, شوہر نے بیوی کو چھوڑا, دونوں نے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا. کس کی محبت؟ ارے بولو نا, ایسی 11 کی نوٹیں دنیا کے اندر جی رہی ہے, اس دھرتی کے اوپر ہے. وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ دنیا کی محبت. اس کے علاوہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت انسان کو ہر وہ برا کام کرنے پر مجبور کرتی ہے جس سے اس کی اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوتی ہے. دنیا کی محبت. 10,000 روپئے لیے سپاری کہا جاتا, اسے سپاری کیا کہا جاتا؟ 10,000 روپئے. ارے 5,000 روپئے, 2,000 روپئے لیے سامنے والے کو گولی سے اپنا کٹے سے اڑا دیے. کس کی محبت بھائی؟ وہ 2,000. دنیا کی محبت. دنیا کی محبت. تاکہ 2 لوگ مانگ رہے, پہلے کسی نے مانگا, بعد میں کسی نے مانگا, پہلے نے 1,000 روپئے میں مانگا, دوسرے نے 1,100 میں مانگا, کہا کہ 1,100 والے تجھے قبول. دنیا کی محبت. 100 روپئے دنیا کی محبت ہے. وہ ہر برائی کی جڑ ہے, جڑ. ہر برائی کی جڑ, ہر برائی کی جڑ. آپ کو وہ ہر چیز کرنے پر مجبور کرے گی. دنیا کی محبت. اسی لیے قرآن کریم نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی دھوکہ ہے, دھوکہ. میں نے شروع میں عرض کیا کیا ہے یہ؟ دھوکہ ہے. ہم کو لگا ہوا یہ دھوکہ کہ یہ زندگی ہمیشہ ہے. بھلا کوئی بڑھاپے سے بھاگا, بھلا کوئی بیماریوں سے بھاگ سکتا ہے, کوئی دکھوں اور تکلیفوں اور مصیبتوں سے بھاگ سکتا ہے, کوئی پریشانیوں سے بھاگ سکتا ہے؟ کون ہے دنیا کے اندر جو ہاتھ اٹھا کر یہ کہے اور بوانگے دوہل یہ اعلان کرے کہ میں بڑھاپے سے بھاگ سکتا ہوں, مجھے بڑھاپا نہیں آنا ہے, مجھے بیماریاں نہیں لگنی ہے, میرے پاس میں پریشانیاں نہیں آنی ہے؟ کون یہ اعلان کر سکتا ہے اور کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ اس کے باوجود دنیا کی محبت دل کے اندر جب گھر کر جاتی ہے, انسان کو ہر وہ چیز کرنے پر مجبور کرتی ہے جسے اس کا اندازہ نہیں ہوتا, جسے اس کا اندازہ نہیں ہوتا. اس لیے دنیا کی محبت بھائیوں, یہ دنیا ہمیشہ نہیں ہے, عارضی جگہ ہے, یہ ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے, یہ گزرگاہ ہے, گزرگاہ. کیا ہے یہ؟ اجتماع کے موقع پر آپ نے نہیں دیکھے بچوں کے, نوجوانوں کے پاس میں سیٹیاں ہوتی ہے, بھائی جلدی چلو, بھائی آرام سے چلو. ٹھہرنا نہیں ہے یہاں پر, گزرنا ہے. یہ گزرگاہ ہے. یہ کیا ہے؟ گزرگاہ ہے. یہاں پر ایک آیا, دوسرا چلا, دوسرا آیا, تیسرا چلا. مستقل کوئی نہیں ٹھہرا یہاں پر, مستقل کوئی نہیں ٹھہرا. اور جب اللہ کو منظور ہوگا, اللہ پاک سب کو ختم کر کے رکھ دے گی. قیامت لائیں گے اللہ پاک مستقل رہنے کی جگہ. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. آپ نہیں سنتے سورہ مبارکہ کے اندر وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. مشہور سورہ ہے سبح اسم ربک الاعلی. اس میں اللہ پاک فرما رہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ. آخرت کی زندگی بہتر ہے, آخرت کی زندگی خیر ہے, آخرت کی زندگی میں بھلائی ہے, دنیا کی زندگی نہیں. دنیا اللہ نے, وہ تو وقت ختم ہو گیا, میں آئندہ ہفتے آپ کو بتاؤں. دنیا بنائی اللہ پاک نے اس وقت سے اس دنیا کے اوپر اللہ نے کرم کی نگاہ, محبت کی نگاہ کبھی نہیں ڈالی. اللہ نے دنیا کو بنایا تو اللہ نے اس کے اوپر کرم کی نگاہ کبھی نہیں ڈالی, محبت کی نگاہ نہیں ڈالی. کیوں؟ تو دنیا کی وقعت ہی نہیں ہے, دنیا کی اہمیت ہی نہیں ہے. اللہ اپنے فرما بردار, اللہ اپنے نافرمان
سب کو یہ دنیا دیتے، سب کو یہ دنیا دیتے، لیکن میرا آپ کا حال عجیب ہو چکا ہے، دنیا کا عجیب حال ہو چکا ہے کہ دنیا میں رہنے والوں کے دلوں کے اندر دنیا گھر کر گئی، جس کا ڈر تھا وہی بات ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مجھے تمہارے بارے میں فقر و فاقے کا ڈر نہیں ہے، تمہارے غریبی سے مجھے ڈر نہیں لگتا کہ تم غریبی میں تم ایڈجسٹ کر لو گے، فقر و فاقے میں تم اپنے آپ کو گزار لو گے۔ ڈر اگر کسی بات کا ہے تو تمہارے بارے میں مجھے دنیا کی وسعتوں کا ڈر ہے۔ کس کا ڈر ہے؟ دنیا کی وسعت کا ڈر ہے کہ دنیا تمہارے اوپر بالکل وسیع ہو جائے، دنیا خوب تمہارے پاس میں آنے لگے۔ دیکھو نا پیسوں کی کوئی اہمیت رہ گئی؟ اب کتنے روپیہ آ رہے، کتنے پیسے، چھوٹا سا بچہ ہے اپنا نوجوان بچہ وہ بھی لاکھ گن رہا ہے، وہ کروڑ گن رہا ہے۔ اب تو کروڑ نہیں بولے لوگ، شارٹ فارم آ گئے، سیار آ گیا۔ کیا آ گیا؟ سیار آ گیا۔ ایک پیٹی دو پیٹی آ گئی، اب ایک کھوکا دو کھوکا آ گیا، شارٹ آ گئی۔ یہ بات بھی کوئی وقات رہی؟ چھوٹا سا بچہ 100 روپیے 200 روپیے 500 روپیے دن بھر میں خرچ کر رہا ہے، گھنٹوں میں خرچ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے جس بات کا ڈر ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کی وسعتیں ہو جائے، اور جس وقت میں دنیا آ جائیں گی اس وقت میں پھر تم ان کنٹرول ہو جاؤ گے، تم کنٹرول میں نہیں رہو گے، تم دین پر باقی نہیں رہو گے، تمہارے لیے پھر دین پر چلنا مشکل ہوگا۔ اس لیے بھائیو دنیا کی محبت جو ہر برائی کی جڑ ہے، اس کی محبت اپنے دل میں آنے سے اپنے آپ کو دور رکھو، اپنے آپ کو دور رکھو۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے غبن، بڑے بڑے دھوکے، بڑے بڑے فراڈ اور بڑے بڑے قتل و غارت گیری کے کام جو انجام دیے جا رہے، اس کے پیچھے وجہ دنیا کی محبت۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو ان بے ربط باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آخرت کا چسکا، آخرت کی محبت، اپنا ذاتی تعلق ہم تمام فقیروں کے حق میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔